کانوں سے حضور کی باتیں سنی۔ اور حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے، 110 ہجری میں فوت ہونے والے سب سے آخری صحابی، ایک ٹیلے پہ چڑھ کے لوگوں کہنے لگے لوگوں میری جانب آؤ، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، صرف یہی آنکھیں رہ گئی ہیں جس نے جمال رسول دیکھا ہوا ہے، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھیں۔ لوگوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر حضور کا حلیہ بیان کر دیجیے، اگر تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو پھر حضرت ابو طفیل حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، 3 لفظوں میں حلیہ بیان کرتے ہیں۔ اگر حضور کے حلیہ بیان کرنے والوں میں نام لکھوانا ہے نا تو یہ 3 لفظ یاد کر لو، سوکھے لفظ ہیں 3۔ حضور کے وصافوں میں نام آ جائے گا، حلیہ نگاروں میں نام آ جائے گا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، 3 لفظوں میں حلیہ بیان کیا، ابیض ملیحا مقصدا۔ ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا حسن نمکین تھا، تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا۔ یہ یاد رکھ سکتے ہیں نا؟ اچھا اگر اوکھا ہے تو پنجابی میں بتا دوں، پنجابی میں پیر میر علی شاہ نے بتایا، مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے نہ مدوری۔ عربی میں یاد رکھ سکتے ہو تو عربی میں یاد رکھ لو، نہیں تو پنجابی میں یاد رکھ لو۔ حضور کا حلیہ بیان کیا کرو، حضور کے حسن کی بات کیا کرو۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں آؤ میں حضور کی باتیں سنا۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سنا ہے اللہ، انہوں نے حضور سے یہ بات سنی کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ۔ کہا لوگوں 3 باتیں تو ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک بات میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں بطور خبر، اس کو بھی سن لو اور یاد کر لو۔ تمہارا رسول کہہ رہا ہے کہ 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا چوتھی بات کی بھی خبر دیتا ہوں، اس کو بھی یاد کر لو۔ اب جن چیزوں پہ حضور نے قسم کھائی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں سنیے۔ آقا کریم نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، بہرحال وہ چیزیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ۔ کہا اس پہ اللہ کا محبوب قسم کھا رہا ہے، آمنہ کا لال قسم کھا رہا ہے۔ کہا اس پہ میں قسم کھاتا ہوں، کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ فرمایا اس پر میں قسم کھاتا ہوں، جو مرضی کہے، کمپیوٹر کہے کہ کمی آتی ہے، اکاؤنٹنٹ کہے کہ کمی آتی ہے، تمہارا منشی کہے کہ کمی آتی ہے، کیلکولیٹر حساب کرے کہ کمی آتی ہے، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے کمی نہیں آتی۔ اس بات پر تو میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک بات یہ جتنا مرضی خرچ کرو راہ خدا میں، حضور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس کو حضور کی قسم پہ یقین ہے پھر وہ یقین کر لے گا تو پھر اللہ اس کے رزق کو اور زیادہ بڑھا دے گا، کمی آ ہی نہیں سکتی۔ جب کوئی بانٹتا ہے تو اللہ بھی اور عطا کرتا ہے۔ ایک زمانے میں آپ نے کنویں دیکھے تھے، آج کل وہ بند ہو گئے، اس کی جگہ جو ہے وہ ہینڈ پمپ آ گئے ہیں، ڈونکی پمپ آ گئے ہیں۔ اب ہم اپنی ضرورت ٹیوب ویل کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کنویں کسی نے بند نہیں کیے، لیکن دیہاتوں کے اندر جا کر کے اگر دیکھو نا کہیں تو ان کا پانی بہت نیچے ہے اور بہت گندلا ہے۔ پہلے پانی شفاف بھی تھا اور بالکل اوپر بھی تھا۔ اصل بات یہ تھی جب وہ کنویں اپنا پانی باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے سوتے عطا کرتا تھا، جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے جب کوئی راہ خدا میں بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈالتا رہتا ہے۔ فرمایا ایک بات تو یہ میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ دوسری بات وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا۔ اگر کسی شخص پر کوئی بندہ ظلم کرے اور وہ اس ظلم کو سہ جائے، برداشت کرے اور صبر کرے، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، مظلوم کو اور عزتیں اللہ عطا فرمائے۔ تیسری بات جس پہ حضور نے قسم کھانا فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ الْفَقْرِ۔ تیسری اس بات میں قسم کھاتا ہوں جب کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب کوئی مانگنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی، اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھولتا ہے، محتاجی کا دروازہ کھولتا ہے۔
جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی مانگتے ہی رہتے، ان کا پھر مانگنا ختم نہیں ہوتا۔ یہ تین چیزیں حضور نے قسم کھا کے کہی اور فرمایا آگے وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ، اور جو بات میں تمہیں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں بغیر قسم کے، فرمایا اس کو بھی یاد کر۔ وہ کون سی بات ہے؟ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ نَفَرٍ، دنیا 4 بندوں کے لیے ہے۔ دنیا میں بندے 4 ہی ہیں، 4 قسم کے۔ کون کون سے؟ پہلا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما وهو یتقی فیہ ربہ ویصل رحمہ ویعمل للہ فیہ بحقہ فہذا بافضل المنازل۔ پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، دونوں دولتیں، اور اس نے اللہ سے ڈر کر کے صلہ رحمی کی اور جو مال کا حق تھا وہ ادا کیا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اچھے انداز سے اس نے زندگی گزاری، اللہ کی خشیت سے وقت گزارا۔ فہذا بافضل المنازل، فرمایا سارے انسانوں میں اگر منزل و قدر کے لحاظ سے افضل ہے تو ان 4 قسموں کے بندوں میں سے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ سب سے افضل بندہ ہے جس کو علم بھی دیا گیا تھا، مال بھی دیا گیا، دونوں چیزیں اس کے گھر میں جمع ہوئی، اور اس نے اس کا جو مصرف تھا اس پر ان چیزوں کو استعمال کیا، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے، دکھیوں کے کام بھی آئے، علم بھی بانٹا اور مال بھی بانٹا۔ دوسرا بندہ فرمایا وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس کو مال نہیں ملا تھا، فہو صادق النیہ، لیکن تھا وہ سچی نیت والا بندہ۔ اس نے کہا یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فاجرہما سواء، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں یہ کام کر دیتا، فلاں فلاں کام بڑا اہم ہے میں وہ کر دیتا، علم تو ہے میرے پاس مال نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ اور جس کے پاس مال بھی اور علم بھی تھا افضل وہ ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اجر میں دونوں برابر ہیں۔ اس نے نیت کی گو حاصل نہیں ہوا لیکن اجر اس کو بھی اتنا ہی ملے گا، محض نیت کرنے سے۔ وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، اور بندہ ایک وہ ہے جس کو مال دیا گیا لیکن علم نہیں دیا گیا، وہو یتخبط فی مالہ بغیر علم، اور وہ علم کے بغیر مال میں خلط ملط کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا وہاں کرتا نہیں، جہاں نہیں کرنا وہاں کرتا۔ لا یتقی فیہ ربہ، اور اپنے رب سے ڈرتا نہیں، ولا یصل فیہ رحم، اور صلہ رحم بھی نہیں کرتا، ولا یعمل فیہ بحق، اور جو ہے وہ حق پر عمل نہیں کرتا، جو حق تھا اس کا وہ ادا نہیں کرتا۔ فہذا بأخبث المنازل، حضور نے فرمایا کائنات میں سب سے خبیث بندہ یہ ہے، قدر و منزلت کے لحاظ سے خبیث ترین آدمی اخبث، اس میں تفضیل ہے، سب سے خبیث یہ ہے۔ اور چوتھا شخص وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، ایک ایسا بندہ جس کو نہ اللہ نے علم دیا نہ اس کو مال دیا، وہو یقول، اور وہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے لعملت فیہ بعمل فلان، کہ میں فلاں بندے کی طرح کرتا جس طرح وہ عیش و عشرت کر رہا ہے میں بھی موج کرتا اگر میرے پاس پیسے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فہو نیتہ ووزرہما سواء، وہ اس کی نیت میں ہے، نہ مال تھا نہ دولت تھی، عیش و عشرت کرنے والے دنیا داروں کو دیکھ کے یہ سوچتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ مجھے مال ملا تو میں بھی ایسے اڑاتا، ایسے عشرت کرتا، ایسے عیش کرتا۔ حضور نے فرمایا جس نے کی بھی نہیں لیکن ارادہ رکھتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن دونوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے، ان کا گناہ برابر ہی ہوگا، وزر میں دونوں برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس شخص کی نیت مقصد زندگی آخرت طلب کرنا ہے، وہ دنیا پہ آیا اس لیے ہے، اس کی آرزو ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، وہ دن رات لگا ہوا ہے آخرت کو درست کرنے کے معاملے، جس کا مقصد زندگی طلب آخرت ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شاملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے، اور دنیا ساری اس کے پاس جو ہے
ایسے آتی ہے اس کے پاس جس طرح کی لونڈیاں آتی ہیں، لونڈی بن کے، خادمہ بن کے، نوکر بن کے دنیا اس کے قدموں تلے آتی ہے۔ یہ وہ جس کا مقصد آخرت ہے۔ دنیا کی مثال سائے کی ہے نا، سائے کے پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتے، سائے کے آگے بھاگو تو پیچھے بھاگتے۔ جس کی طلب دنیا نہیں ہے، جس کی طلب آخرت ہے، تو اس کے مقصد اور مقدر کی جو دنیا ہے وہ اس کو ملنی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھاگے گی، لونڈیوں کی طرح، خادموں کی طرح اس کے پیچھے آئے گی۔ اور فرمایا وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلْبُ الدُّنْيَا، اور جس کا مقصد زندگی طلب دنیا ہے، جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتا ہے۔ وَشَتَّتْ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، اور اس کے اوپر معاملے مشکل ہو جاتے ہیں، متنوع اور مختلف ہو جاتے ہیں، یہ بھی مصیبت، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ہر وقت پھنسا ہوا ہے۔ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضور فرمایا ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے کو بھی مقدر کا ملا، دوسرے کو بھی مقدر کا ملا، لیکن پہلے کے پیچھے بھاگ کے دنیا گئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ پہلے کے پیچھے دنیا ذلیل ہو کے آئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتا رہا۔ اب اگر آخرت کے طالب بن جائیں گے تو دنیا پیچھے پیچھے ہوگی، اگر دنیا کے طالب بن جائیں گے تو پھر دنیا آگے آگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آمرانی ربی بتسع، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ میں اعلانیہ بھی اور مخفی بھی اللہ سے ڈروں۔ ایک تو مجھے اس کا اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کا خوف ہو اور مخفی طور پہ بھی۔ دوسری بات وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصے میں ہوں یا کہ خوشی کے ماحول میں عدل انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑوں، کلمہ عدل ہی کو، مجھے یہ بھی حکم ہے رب نے۔ تیسرا حکم والقصد فی الفقر والغنی، دولت مندی اور محتاجی، غربت، دونوں ادوار کے اندر مجھے میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا۔ چوتھی چیز وان اصل من قطعنی، جو میرے سے قطع تعلق کرے میں اس سے تعلق جوڑوں، یہ مجھے حکم دیا۔ پانچواں حکم یہ دیا گیا وہ اوتیا من حرامانی، جو مجھے محروم کرے میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ وعفو عمن ظلمنی، اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ وَإِن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، میں خاموش رہوں تو فکر کروں۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، جب بولوں تو ذکر کروں۔ وَنَظْرِي عِبْرًا، جب دیکھوں تو عبرت حاصل کروں۔ وَآمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب کسی کو حکم دوں تو نیکی کا ہی حکم دوں۔ کہا میرے رب نے یہ مجھے 9 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ بھی سماعت کر لیں۔ قال امرنی خلیلی بالصبر، کہا میرے آقا و مولا حضور ختم المرتبت نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ وہ حضور فرماتے میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ان 9 چیزوں پہ عمل کر۔ اور یہاں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے آقا نے، حضور نے مجھے ان 7 چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اب ان 7 چیزوں کو من میں اتاریں اور آج کے اس جمعے کے اجتماع میں اپنے دامن میں لپیٹ کے لے جائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ پہلی بات امرنی بحب المساکین والدنو منہ، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے مجھے مسکینوں سے پیار کرنے کا حکم دیا۔ والدنو منہم، اور فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھا کرو، جو مسکینوں کے پاس بیٹھتا اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ پہلا حکم حضور نے مجھے دیا کہ میں مسکینوں کے پاس بیٹھا کروں اور ان کے ساتھ محبت کیا کروں۔ اور دوسرا حکم حضور نے یہ دیا وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، حضور نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے اوپر نہ دیکھوں، اپنے نیچے دیکھوں۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا، میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ مزید جوتے خرید سکتا۔ بازار میں گزر رہا، دل میں یہ بات آئی کہ زمانہ تیرا احترام کرتا، تیری یہ حالت کے جوتے خریدنے کے لیے رقم بھی تیرے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ شکوہ پیدا ہو ہی رہا تھا، آگے سے ایک بندہ آ رہا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو
میں نے فوراً سر جھکا دیا. میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے, جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے, میرے پاؤں تو سلامت ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے مجھے حضور نے حکم دیا, ابو ذر اپنے اوپر نہ دیکھا کرو, اپنے نیچے دیکھو. تم اوپر دیکھ رہے ہو, اگر ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں پنکھا بھی نصیب نہیں ہے اور ہم یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی دیکھیں کہ جن کا گھر لٹا ہوا ہے اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کے لقمے کا انتظار کر رہے ہیں. ہم ان کو بھی دیکھیں. جب نیچے دیکھیں گے تو قرار آ جائے, جب اوپر دیکھیں گے تو پھر بندہ بےتاب ہو جائے گا, مضطرب ہو جائے گا کہ ہائے میرے ساتھ کیا بن گیا. اس لیے فرمایا کیسا زندگی گزارنے کا ڈب سکھایا حضور نے. فرمایا ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی, اپنے سے اوپر نہ دیکھوں, اپنے سے نیچے دیکھوں. وامرنی ان اصل الرحم وان ادبرت, مجھے حضور نے یہ حکم دیا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں, اگرچہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگنا بھی چاہیں لیکن میں ان کا پیچھا نہ چھوڑوں, میں رشتہ داری کے حق کو نبھاؤں. وامرنی اللہ اسأل احدا شیئا, کہا مجھے حضور نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو ذر کبھی کسی سے کچھ نہ مانگے, کسی کے سامنے سوال نہ کرنا, ہاتھ نہ پھیلانا. علماء نے لکھا ہے کہ جب انتہائی بندہ مجبور ہو جائے, پھنس جائے اور جان کے جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے, اس وقت ضرورت بقدر حاجت مانگ لینا جائز ہے. لیکن جو اہل اللہ ہے اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتے ہیں. آپ نے حدیث تو سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے, اس کا پہلا حصہ یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا, کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی, نہ نماز پڑھی جا رہی تھی نہ قرآن پڑھا جا رہا تھا. میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا. میں نے کہا میں نے سوال تو کرنا نہیں, کوئی مجھے دیکھ کر کے میرے اندر کو ڈھونڈ لے اور میری مدد کر دے. کہتے میں دروازے پہ بیٹھ گیا, لوگ آتے اور گزرتے چلے جاتے. وہ کیا کسی نے کہا نا, ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے, مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. کہتے لوگ آتے گزر جاتے. خیر میں نے ایک ہیلا ذہن میں آیا, حضرت ابو بکر صدیق آئے نا, تو میں نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مسئلہ پوچھا, تو انہوں نے مسئلہ بتایا, آیت بتائی اور چلے گئے. میرا خیال تھا کہ میں آیت پوچھوں گا, اس دوران وہ مجھے دیکھیں گے اور میری حالت سے آگاہ ہوں گے تو میری ضرورت کو پورا کریں گے. لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی, جلدی میں تھے, انہوں نے بات بتائی اور چلے گئے. میں پھر پریشان, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا, انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلتے گئے. میں پھر پریشان ہوا اور پھر اداس بیٹھ گیا, اور جان نکل رہی ہے بھوک سے. کہتے ہیں پھر دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا, حضور تشریف لے آئے. میں نے حضور سے بھی کچھ پوچھا. جب میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے, ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور بھوک لگی ہوئی ہے. تو چونکہ مسئلہ میرا یہی تھا, کہا پھر آ جاؤ میرے ساتھ. پھر وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 آدمی پی. کہتے ہیں حضور نے پوچھا گھر والوں کو کچھ ہے؟ کہا دودھ ہے. کہا ابو ہریرہ جو صفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ. آقا کو ایک کا نہیں, سب کا ہی خیال ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, دودھ کا ایک پیالہ اور یہ 70 آدمی ہے, ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا, لیکن حکم تھا تعمیل کی, بلا لایا. حضور نے پیالہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ. کہتے ہیں میں جب دائیں سے شروع ہوا, ایک کو دودھ دیا, اس نے سیراب ہو کے پیا, ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. میرے دل کو تسلی ہو گئی. میں نے کہا دودھ کا تعلق کوثر کی نہر سے جڑ گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے پھر دوسرے نے پیا, تیسرے نے پیا, 70 آدمی دودھ پی گئے. پھر فرمایا ابو ہریرہ اب کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی, ایک آپ باقی. فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. کہتے ہیں میں نے پیا, سیراب ہو کے پیا. حضور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں میں نے اور پیا. پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ کیا ہے, میرے بدن میں ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور خود نوش جان کر دیا. میرے استاد فرمایا کرتے تھے ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا, اور ایک پہلو یہ بھی تو دیکھو, 2 جہاں کا سردار ہے, 70 آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے. تو کہا وَأَمَرَنِيَ اللَّهُ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا, مجھے حضور نے حکم دیا ہے کہ کسی سے ابو ذر سوال لے کر. وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک حکم مجھے اور بھی دیا. ابو ذر
بات سچی کہنی ہے چاہے کڑوی کیوں نہ ہو، بات سچی کہنی ہے، سچی بات کڑوی ہوتی ہے نا۔ بابا بلے شاہ راما فرماتے ہیں سچ آنکھیں پانپڑ مچتا ہے، سچ کہیے تو سارے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے بھی دشمن غیر بھی دشمن۔ اقبال کہتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلہ مسجد ہوں میں تہذیب کا فرزند۔ میرے والد گرامی ایک دن فرمانے لگے بیٹے جب ہر وقت لوگ پھول ہی پھینکے تو پھر سوچا کرو کہ حضرت حسین نے حق کہا تھا، لوگوں نے تلواریں اور تیر بھی پھینکے تھے، اس لیے حق کہنا کڑوا بھی ہوتا ہے، سچ کیا پانبڑ مچتا ضرور ہے، لیکن کہا ابو ذر جو بھی ہو جائے کہنا حق ہی ہے، کہنا سچ ہی ہے، اگرچہ کڑوا کیوں نہ ہو، اگرچہ سارا زمانہ ناراض کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ سارا زمانہ دشمن جاں کیوں نہ بن جائے۔ یہ محمد کی وصیت ہے ابو ذر غفاری کو کہ جو مرضی ہو جائے حق کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ یہ مجھے حکم دیا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں وَآمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوا بھی ہو میں نے حق ہی کہنا ہے۔ وَآمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حضور نے مجھے ایک حکم یہ بھی دیا، کہا ابو ذر اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں لوگ کی آنکھیں، لفظ سنا ہے نا، لوگ کی آنکھیں، ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کرتے، لوگ کی آنکھیں، اور کچھ کام ان سے رکنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی اگر رک گئے تو لوگ کی آنکھیں۔ تو فرمایا اے ابو ذر لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا جب اللہ کا معاملہ آ جائے پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، جو رب کی رضا کا سبب ہو وہی کر گزر۔ دیکھنا رب کیسے راضی ہوتا ہے، رب راضی تو سب راضی، اگر رب نہیں راضی تو سارا زمانہ بھی راضی کہ ہو تو کیا کرنا ان کی رضا، سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور سارا زمانہ نفع دینے پہ تل جائے ایک ذرے کا نفع نہیں دے سکتا جو رب نہ چاہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بعض اوقات بندہ اللہ کو ناراض کر کے خلق کو راضی کرتا ہے، اللہ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ کہا ہے ابو ذر میری یہ نصیحت بھی سنو کہ اللہ کے راستے کے اندر کبھی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ وَآمَرَنِي أَنْ أَقْصِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ۔ اے ابو ذر آخر میں تمہیں ایک وظیفہ بھی بتاؤں، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حضور نے حضرت ابو ذر سے کہا کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ کہا، یہ وظیفہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ، کہا عرش کے نیچے جو خزانہ ہے نا، یہ لفظ وہاں سے آئے ہیں، عرش کے نیچے جو اللہ کا خزانہ خاص ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لفظ وہاں سے آئے۔ علماء نے کہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم اور غم ہے۔ تو کہا یہ کثرت کے ساتھ وظیفہ پڑھنا اور کثرت کے ساتھ یہ بات کہنا، اس لیے کہ یہ عرش کے خزانے کا تحفہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے حضور نے 10 چیزوں کی وصیت کی، 10 چیزیں ارشاد کی، وقت سمٹ گیا میں اختصار سے پڑھ رہا ہوں۔ قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری بات ولا تاس والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دے، تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تیسری بات ولا تترکن صلاۃ متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة۔ اے معاذ بن جبل فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے
بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے. اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا جدھر مرضی جائے. فرمایا چوتھی چیز وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. معاذ بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پی، ہر برائی کی جڑ ہی ہے. پانچویں چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ. اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی درست ہو جائے گی تمہاری. چھٹی چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ. کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا. معاذ بن جبل ساتویں بات سن لو وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاسْكُتْ. اگر کسی علاقے میں موت آ جائے گا تم بھی اترو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ وہیں رہنا. اگر زندگی ہوئی تو بیماری طرح کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے بھاگ نہیں سکے گی، اس لیے تو وہی جمع رہنا. آٹھویں چیز سن لے وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ. اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کر، اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کر. نویں چیز بھی سن لے وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا. اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا، اپنا عصا جو ہے اس کو ایک سائڈ نہ رکھ دینا، بلکہ جو ہے ادب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف رہے. اور آخری چیز جو حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے فرمائی وَأَخْفِهُمْ فِي اللَّهِ. اے معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا، اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا. ہم نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں انہوں نے حاصل کر، بیرون ملک جانا پڑا تعلیم کے لیے تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا، زیور مان بیچ دیا. باپ نے جو ہے وہ زمین پھونک ڈالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے. سب کچھ بن گیا لیکن اس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ڈالا. کہا کچھ بنے نہ بنے اللہ سے ڈرنے والا ضرور بنے. یہ بات نہ بھولنا کبھی بھی کہ تیری اولاد اللہ سے ڈرنے والی.